بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں اور انعامات ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، سورہ بقرہ میں 3 دفعہ فرمایا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ ایک جاری رکھا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، تمہارے اندر بے شمار بادشاہ ہوئے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اللہ نے جہان والوں کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھر جانا، اپنی ایڑیوں کے بل نہ پھر جانا۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو کے خسارہ پانے والے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہود کے بارے میں خصوصاً ہے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اپنے وقت کے اندر بے شمار انعامات کیے، اور وہ انعامات کا جب شکر ادا نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر لعنت اور پھٹکار ڈال دی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن پہلے تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ آج یہ جو اسرائیل نام کا ملک ہے اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست مسلمانوں کے علاقے میں فلسطین کے اندر جو ہے مسلمانوں کے دل کے اندر چھرا گھونپ کر یہ برطانیہ نے اور دوسرے جو ہے اس کے کافر حمایتی انہوں نے مل کر جو ہے یہاں قائم کی۔
کہ 1948 میں خلافت عثمانیہ جب ختم ہوگی ان کی سازشوں سے، تو انہوں نے یہاں پہلے 1917 میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا برطانیہ نے، اور 1948 میں انہوں نے یہ ایک باقاعدہ سلطنت جو ہے ان کو بنا کر جو ہے وہ دے دی کہ یہ تمہارا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ فلسطین کا تقریباً 55% حصہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا، اور 45% جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے تھا۔ لیکن اس خبیث نے ادھر چونکہ پنجے اپنے جما لیے اور آہستہ آہستہ مزید علاقے جو ہے وہ ہڑپ کرتا گیا، اور 1967 میں انہوں نے بیت المقدس پورا شہر جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور مزید علاقے جو ہے مسلمانوں کے ہتھیا لیے، اور تقریباً 78% حصہ جو ہے اس نے اپنے پاس لے لیا، اور بہت تھوڑا حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہ گیا۔ جب انہوں نے تقسیم کی تھی اس وقت ان کی ریشو جو ہے تھی 33 اور 67%، مسلمان 67% تھے اور یہ 33% یہودی تھے۔ اس لحاظ سے بھی اگر وہ تقسیم بھی کرتے تو پھر بھی ان کا بہت تھوڑا حصہ بننا تھا، اور حقیقت میں جو 33% تھے وہ بھی باہر سے آباد ہوئے۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے 600 سال بعد تک فلسطین میں کوئی ایک بھی یہودی نہیں تھا، فلسطین کے اندر کوئی ایک بھی یہودی آباد نہیں تھا۔ کہ 13ویں صدی میں، 13ویں صدی عیسوی میں، 13ویں صدی کے بلکہ آخر میں 2 خاندان جو ہے وہ صرف یہودی آباد ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ آباد کر زیادہ ہوتے گئے، لیکن پھر بھی تعداد بہت زیادہ کم تھی۔ اور جب یہ پھر انہوں نے اعلان کیا سلطنت کا، تو اس وقت دنیا کے کونے کونے سے یہودی جو ہے یہاں آ بسے۔ تو گویا کہ ابتدا سے ہی یہ ایک سازش کے طور پر ان کو یہ علاقہ دیا گیا، اور مسلمانوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ برطانیہ نے جو فتنے کھڑے کیے مسلمانوں کے اندر، یہ اسی 20ویں صدی میں ہی، یعنی 1947 میں یہ کشمیر والا فتنہ کھڑا کر دیا، اور برما والا جو ہے فتنہ وہ بھی اس وقت کا کھڑا کیا ہوا ہے، اور 1948 میں یہ جو ہے چھڑا گھوم دیا گیا۔ گویا کہ یہ سارے فسادات کی جڑ جو ہے یہ برطانیہ کے عیسائی تھے، اور ان کی پشت پر جو ہے وہ یہودی تھے۔ یہودی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی تھی، اس وقت بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے اس وقت سے مغضوب علیہم ٹھہرے۔ ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد یہ یہودی ہیں۔ ہر روز ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی راہ پر نہ چلانا، یہ اتنے خبیث اور ذلیل اور برے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زبانوں کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ دعا جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ نمازوں کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ظالم سے مراد عیسائی اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ یہ دونوں قومیں جو ہیں فرمایا ان کے راستے پر نہ چلنے کی تم دعا ہمیشہ کرتے رہو۔ اس وقت جب یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے، ایماندار تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ فلسطین پر عمالقہ جو ہے وہ قوم قابض تھی، وہ بہت بڑی جنگجو تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ دو کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، تمہیں ملے گی، اتنا یقین بھی دلوا دیا۔ تو فرمایا تم نے پیٹھ نہیں پھیرنا، اگر پھیرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب یہ اس وقت کیا کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں قوم ہے بہت بڑی جابر، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ پہلے ان کو آپ نکال دیں۔ اتنی بزدل اور ڈرپوک قوم
اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اعمال کا جو ہے نکل جائے تو ہم اس سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، وگرنہ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ان میں سے صرف 2 بندوں نے یہ بات کی، ادخلوا عليهم الباب، تم دروازے سے ان کے اوپر داخل ہو، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، تم داخل ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن ان 2 آدمیوں کے کہنے پر بھی یہ ہرگز تیار نہ ہوئے۔ کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ اس شہر کی بات ہو رہی ہے جس شہر میں آپ قابل بن کے بیٹھے ہیں، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں ہیں۔ فَاذْهَبْ، تو جا اور تیرا رب دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اب یہ اتنی گستاخی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مخاطب کر کے جاؤ تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی، آئے میرے رب بے شک میں تو اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا، کہ اللہ اگر تو حکم دیتا ہے تو میں تو میرا بھائی ہارون جو ہے وہ جا کر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن ان پر جو ہے وہ ہماری کوئی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اب تو یا اللہ میں ان کے حق میں بد دعائی کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے درمیان اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا اس وقت ان کے حق میں ہوئی تھی جب یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اچھا یہ بیت المقدس کی سرزمین جو ہے ان کے اوپر 40 سال تک حرام کر دی ہے کہ 40 سال تک یہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور کہاں رہیں گے؟ کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں ٹھہریں گے، 40 سال تک جو ہے یتیہون فی الارض، زمین میں یہ گھومتے پھرتے رہیں گے۔ میدان تیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ان کو، یتیہون کا معنی بھی یہی ہے۔ تیہ کا میدان جو ہے بے آب و گیا وادی تھی، پانی بھی نہیں تھا، سایہ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھے، تو 40 سال تک اس میں جو ہے وہ ٹکرے مارتے پھرے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ نعمتیں نازل کی، بادلوں کا سایہ کیا، اور وہاں مقام تیہ میں ہی ان پر جو ہے من اور سلویٰ اتارا گیا تھا۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ من اور سلویٰ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک میٹھی ڈش اور دوسری جو کہ ہے بہترین بھنے ہوئے گوشت کی ڈش، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی، من اور سلویٰ۔ اب یہ ہے کہ وہ من اور سلویٰ کھا رہے ہیں، اور پانی کے لیے کیا ہے؟ فَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی بھی مانگا کہ یا اللہ ان کے لیے پانی بھی نہیں ہے، تو فرمایا پتھر پر عصا مارو، 12 چشمے جو ہے پھوٹ پڑے، تو مقام تیہ میں تیسرا یہ انعام کیا کہ پانی بھی عطا کر دیا۔ اب کھانا بھی کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا، پانی بھی پی رہے ہیں، سایہ بھی مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ ہٹ دھرم رہے، اللہ کے نافرمان رہے، اور بلکہ بساؤ کا تو اس قدر گستاخیاں کرنے لگ جاتے کہ لنو من لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم یقین نہیں کرتے، اللہ کو ہمیں ظاہر دکھاؤ، اللہ ہم دیکھ لیں گے تو پھر ہم یقین کریں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دینے والی باتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ 40 سال جو ذلیل ہو رہے ہیں نا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ یہ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں، اگر ان کو کچھ تکلیف آتی ہے تو آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اسی دوران میں فوت ہو گئے، ابھی تک ان کا داخلہ نہیں ہوا تھا، یہ مقام تیہ میں ہی تھے۔
تو دونوں پیغمبر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کو ان پر جو ہے وہ پیغمبر مقرر کیا۔ اب میں بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیت المقدس جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں فتح کیا ہے، اور کئی بار یہ فتح ہوا ہے، اور قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم مان کر جہاد کے لیے نکلو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے جو ہے وہ آسان کرتے جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کے لیے کئی راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، سبلنا فرمایا ہمارے کئی راستے ہیں، تجارت کا راستہ، معیشت کا راستہ اور فتوحات کے راستے، یہ کئی راستے ہم کھول دیتے ہیں، لیکن جو ہے نکلنے کے لیے تیار بندہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب یوشع بن نون جو ہے، ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے پھر تیار کیے کہ اللہ کے بندوں جہاد کے لیے کھڑے ہو۔ پھر جہاد کے لیے کچھ بندے جو ہے وہ تیار کیے، اور یوشع بن نون ان کو لے کر جو ہے بیت المقدس پر جو ہے وہ چڑھائی کی، اور عمالقہ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی۔ اللہ نے چونکہ وعدہ تو کیا ہوا تھا، لیکن 40 سال گزر گئے، کچھ لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ اب جہاد کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے۔ اور پھر یوشع بن نون جو ہے جب انہوں نے چڑھائی کی ہر طرف سے، اس وقت عصر کا وقت تھا، فتح جو ہے وہ قریب ہو رہی تھی، لیکن ادھر سے کیا ہے سورج غروب ہونے کے قریب جا رہا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے لم تحبس الشمس، سورج جو ہے لبشر، کسی بھی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، الا لیوشع بن نون، مگر یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج کو ہے روک دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، یوشع بن نون جو ہے وہ کہنے لگے سورج کو مخاطب کر کے، انک معمورۃ وانا معمور، تو بھی جو ہے معمور ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور میں بھی اللہ کا حکم کا پابند ہوں۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو بھی نہیں چل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر میں بھی نہیں چل سکتا۔ اور ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہم احبسھا، یا اللہ اس کو روک دے تاکہ ہم بیت المقدس فتح کر لیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روکا گیا۔ بعض آپ سنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال نے اذان نہ کی تو سورج نہ نکلا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سورج کسی اور کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے، اور وہ جہادی میدان میں تھے، اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قبول کر لی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دینا چاہتے تھے۔ تو پھر یوشع بن نون نے مغرب سے پہلے الحمدللہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح کر لیا۔ عمالقہ جو ہے قوم وہ قتل ہو گئی، اور کچھ نکل بھاگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین میں جو ہے وہ بسا دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے اللہ نے مقدس بنائی ہے شروع سے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ تو یہ مقدس سرزمین ہے، برکتوں والی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء جو مبعوث فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ایک الگ مضمون ہے، جمعے کا اتنا وقت نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل اور فضیلت پر انشاءاللہ امید ہے میں اگلے جمعے بات کروں گا انشاءاللہ۔ آج جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ان یہودیوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر جو ہے پھٹکار اور لعنت کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔
فرمایا بنی اسرائیل پر لعنت ڈال دی گئی۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو ہی کہا جاتا ہے، بنی کا من ہوتا ہے بیٹے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے آپ کو اولاد کہلاتے تھے اور تھے بھی اولاد یعقوب علیہ السلام کی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، پیغمبر کا اگر اپنا صاحبزادہ بھی ہو، اگر ہدایت سے ہٹ گیا تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی جو ہے مقام اور مرتبہ اور کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے یہ انبیاء بڑے ان میں سے ہوئے، یہ انبیاء کی اولاد بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اب ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا ان پر جو ہے وہ لعنت اور پھٹکار کب تک ہے؟ یہ قیامت تک۔ علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی، عیسیٰ بن مریم نے بھی ان پر لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ نافرمان قوم تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے، زیادتیاں کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائی کرتے تھے اس سے کوئی ان کو روکتا نہیں تھا، آپس میں بھی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا یہ جو کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہیں، حالانکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر ظاہر ہونے والے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ کو ہی کہتے تھے کہ وہ پیغمبر آ گیا تو ہم مل کر ان کے ساتھ تمہیں تہس نہس کر دیں گے، جنگ کریں گے تمہارے ساتھ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بھیج دیا، ذہن میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بنی اسماعیل میں سے بھیجنا تھا، اب جو ہے حسد کرتے ہوئے انکار کر گئے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے، اب ان کے ساتھ دوستیاں کاٹتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت ہی بری بات ہے، ان سخط اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح اعلان کر دیا ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، کہ تیرے رب نے یہ بالکل اعلان کر دیا ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی قومیں مسلط کرتا رہے گا جو ان کو تکلیف سے، عذاب سے دوچار کرتی رہیں گی۔ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بڑے بڑے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ ہم اصل میں تاریخ جو ہے ان کا ہمیں پتہ نہیں رہ جاتا، مسلمان جو ہے اپنی تاریخ سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی قومیں مسلط کی ہیں جن کی وجہ سے یہ ذلیل ہوتے رہے، اور ایسے ذلیل ہوئے اب ہولوکاسٹ کا نام لینا بھی جرم ہے، اتنی چڑ ہے ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر مسلط کیے تھے نا، انہوں نے ان کو پگھلا کر جو ہے وہ مار دیا تھا۔ اور یہ شرارتی قوم خود جو ہے وہ یہود میں سے بعد جو ہے وہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی شرارتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ملک میں جو ہے وہ پناہ نہیں ملتی، اور پناہ ملنی بھی نہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں جو کچے ذہن ان کے ذہن میں آتی ہے کہ یار اب تو پاورفل اسرائیل بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان پر اللہ نے ذلت جو ہے چسپاں کر دی ہے۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی لے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں تو کچھ ریلیف ان کو مل جائے گا۔ اب اللہ کی پناہ میں کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، یہ حبل من اللہ۔ اور دوسرا حبل من اللہ کیا ہے کہ اگر یہ مسلمان سلطنت میں رہ کر جزیہ دینا قبول کر لیں، یہ بھی حبل من اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزیے کی وجہ سے بھی کافروں کی جان مال جو ہے اس کو بچا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے حبل من الناس، اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسری قومیں
وہ ان کو اگر پناہ دے دیں، جیسے آج امریکہ نے، برطانیہ نے اور دوسری کافر قوموں نے مل کر ان کو ایک پناہ دی ہوئی ہے، شیلٹر دیا ہوا ہے، یہ حبل من الناس ہے، لیکن یہ کب تک ہے؟ ہمیشہ تک کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ذلت چسپاں کی ہے یہ چند دنوں کی ہے، یعنی ان کا جو ہے پناہ چند دنوں کی ہے، بالآخر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یوشع بن نون نے فتح کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت المقدس کو تم فتح نہیں کر لو گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا، پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا۔ مختصر ان کی بھی میں بات کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو تیار کیا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ 500 جو ہے وہ مجاہدین جو ہے وہ 5000 مجاہدین جو ہے وہ تیار کیے، ساتھ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے اور وہاں سے جو ہے وہ خط لکھا ان کو، اور یہ کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام لے آؤ گے تو تمہارا مال تمہاری جان محفوظ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تمہیں اپنے مذہب میں رہنے کی آزادی ہے، لیکن یہ بیت المقدس ہمارا ہوگا، تم جزیہ دے کر آزادی کے ساتھ رہو گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں نہیں مانو گے تو پھر کیا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو۔ اب دو وہ نہ مانے، جنگ کے لیے جب تیار ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محاصرہ کر لیا، 40 دن تک محاصرہ رہا۔ اب محاصرے سے تنگ آ کر کہنے لگے کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائیں تو ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ ہم ایک دستاویز لکھ کر جو ہے وہ عہد و پیمان کر لیتے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھی لے کر سوار ہوئے اور پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، وہاں جب آئیں تو یہ وعدہ طے پا گیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات قبول کر لی اور ساتھ یہ کہا کہ جزیہ جو ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے اور تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی، چونکہ عیسائیوں کے ساتھ وعدہ ہو رہا تھا کہ اس بیت المقدس جو ہے آپ سمجھتے ہو کہ شہر کی مسجد کا نام ہے، بیت المقدس پورے شہر کا نام ہے جس کو اب یروشلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں تمہارے علاوہ کوئی یہودی جو ہے یہاں نہیں بسے گا۔ یہ سب سے اہم جو بات ہے نا، اس وقت جو شرط میں لکھی گئی تھی یہ تھی کہ یہاں عیسائی ٹھہریں گے، دوسرے نان مسلم جو ہے وہ رہ سکیں گے، لیکن کوئی یہودی یہاں نہیں بسے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح جو ہے یہ معاہدہ طے پا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں یہ علاقہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تسلسل چلتا رہا، الحمدللہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اور پھر غالباً 493 ہجری میں 493 ہجری میں اس پر جو ہے دوبارہ غیر مسلموں کا قبضہ ہوا۔ اتنے سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں جو ہے مسلمانوں کو عزت جو ہے وہ نصیب کی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی صحابہ اور تابعین کے بعد ایک بہت بڑے انسان تھے، انتہائی زیادہ جہاد کے ساتھ شغف رکھنے والے۔ پھر انہوں نے تگودو شروع کی، اور ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس طرح بے چین اور برقرار رہتے تھے جیسے ماں کا کوئی بچہ جو ہے وہ گم ہو جائے نا تو بے قرار ہوتی ہے۔
اس سرزمین کے لیے وہ اس قدر بے قرار کہ دن رات جو ہے وہ چین نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی آپ مناسب نہیں کھاتے، اور آپ کے چہرے پر ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے مجھے جو ہے کھانا اچھا لگے اور کیسے میرے پر خوشی کے آثار نظر آئیں، وَكَيْفَ أَنَامُ، اور کیسے میں سوؤں، جبکہ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ اور پھر اس طرح انہوں نے اللہ کے بندوں کو، مجاہدین کو تیار کیا، اور بدستور جو ہے مسلسل یہ عمل جو ہے وہ کرتے رہے اور ان کو جو ہے جہاد کے لیے ابھارتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ 90 سال بعد، صرف 90 سال، اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور فتح بھی اس طرح نصیب فرمائی کہ ان کے 16,000 تقریباً افراد جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور پھر یہ طے پایا کہ 10 دینار فی بندہ جو ہے وہ ادا کرے گا، عورت جو ہے وہ 5 دینار ادا کرے گی، اور جو ان کے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے وہ 2 دینار ادا کریں گے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور باقیوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اس طرح شاندار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی صلاح الدین ایوبی کو یا ان جیسے کردار کو وہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پکار رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ انشاءاللہ دن لائے گا جب یہ جو ہے یہود کے پنجہ سے آزاد ہوگی، اور یہودیوں کو بھی علم ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے یہ نکلے گی، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اور ایک تو انشاءاللہ قریب ہی یہ وقت آئے گا، اور ایک دوسرا وقت آئے گا قرب قیامت، اس وقت تو جو یہود کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پتھر، ہر درخت جو ہے وہ بول کر کہے گا کہ یا مسلموں، اے مسلم خلفی یہود، میرے پیچھے یہود ہے، اس کو قتل کر۔ اس وقت کوئی انسان تو کیا، قرآن یہ کہتا نا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی پناہ میں اب تو آ کر کچھ نہ کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن فرمایا اس وقت لوگ تو کیا، پتھر اور درخت بھی پناہ دینے سے انکار کر دیں گے، وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دجال کا فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور سارے انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا، اس قدر زیادہ فتنہ ہے وہ، لیکن یہودی دجال کے انتظار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نجات دہندہ ہوگا۔ یہودی اس کے انتظار میں ہے کہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بھی نجات نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کی جو ہے سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی سارے جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، حالانکہ بہت زیادہ لوگ پیچھے لگ چکے ہوں گے اس کے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تو تھی اس قدر بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی جہاد کی بدولت ہر زمانے میں۔ آج بھی میرے محترم بھائیوں قراردادیں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آج بھی عملی طور پر جو ہے وہ کام کرنے کے، قرارداد تو زبان سے ہے، زبان کی بات تو یہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے 2 قومیں ہیں، ایک یہود اور دوسرے مشرکین، یہود اور ہنود۔ آج یہ کہہ سکتے ہیں کیوں آج دنیا میں سب سے بڑا مشرک جو ہے وہ ہندو ہے، اس وقت مشرکین مکہ تھے، لیکن آج سب سے بڑا جو ہے مشرک وہ ہندو ہے۔ فرمایا یہ 2 قومیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ سخت عداوت رکھنے والی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین قبول کر لیں، لیکن فرمایا جب تک آپ اپنے دین پر قائم ہیں تو یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ کے رسول راضی نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو کیسے راضی کر سکتے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم۔ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، سن لو چاہے کوئی عربی ہو اجمی ہو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، جو بھی ان کے ساتھ دوستی کانٹے گا فانہ منہم، تو وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ پھر جو یہودیوں کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ یہودی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں، وہ مسلمان جو ہے وہ نہیں رہ جائے گا۔ اور جو بندہ ان سے دوستی کانٹے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری نماز کا، تمہاری اذان کا، تمہارے روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا ان کو تم دوست نہ بنانا۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چاہے وہ تم سے پہلے اہل کتاب ہوں یا دوسرے کافر ہوں، یعنی یہودی ہیں پھر بھی دوست نہ بناؤ، عیسائی ہیں پھر بھی دوست نہ بناؤ، مشرکین ہیں پھر بھی دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے روکا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا لا تبتغوا الیہود بالسلام، یہ ایسی گندی قوم ہے کہ آپ ان کو سلام میں پہل نہ کرو۔ اگر کوئی یہودی آ رہا ہے، اگر آپ نے ان کو سلام پہلے کہہ دیا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی آپ نے۔ ان کو سلام بھی نہیں کہنا، کیوں؟ سلام کا من ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے صحیح سلامت رکھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر تو ذلت اور مسکنت اور محتاجی جو ہے چسپاں کر دی گئی ہے، اور یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے، تم کہتے ہیں سلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جو ہے وہ سلام کرنے سے بھی ان کو روک دیا، اور فرمایا لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی بھی مومن کے بارے میں نہ دوستی کا احترام کرتے ہیں نہ ہی رشتہ داری کا احترام کرتے ہیں۔ جب بھی ان کا تسلط ہوتا ہے ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خون سے جو ہے انہوں نے فلسطین کی سرزمین، مقدس سرزمین جو ہے وہ رنگین کر دی، پانی کی طرح خون بہایا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قربان جائیں وہاں کے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ اور صبر دے، وہ صبر سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایمان کا امتحان۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر یہ یہودیوں کے بارے میں بچوں کے ذہنوں میں نفرت جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں قصے کہانیاں ہم دوسرے جو سناتے ہیں، بجائے اس کے یہود کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ایسی مغضوب علیہم قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ خنزیر جو ہے نا، اس کو مرغوب ہو کر کھاتے ہیں، حالانکہ شریعت موسمی میں بھی یہ حرام تھا۔ شرابیں پینے والے، سود خور، ابو عبیدہ بن جراح جب فاتح بن کر وہاں داخل ہوئے تھے نا، تو پہلے انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ میرے پاس ایسی قوم ہیں، ایسی قوم کے مجاہد ہیں جو موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم خنزیر کے گوشت کو پسند کرتے ہو، جس طرح تم شراب کو پسند کرتے ہو۔
آج میرے محترم بھائیوں شراب نوشی مسلمانوں کے اندر ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، یہ خنزیر کھانے کے مترادف ہے۔ اور بالکل اسی طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبعون سنن من کان قبلکم، تم ضرور پیچھے چل پڑو گے، پیروی کرنے لگ جاؤ گے، وہی کام کرنے لگ جاؤ گے تم سے پہلی قومیں کرتی تھیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود والنصارى، میں یہود و نصارہ کی طرح میں من ہوں اور کون لوگ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمانے پر صحابہ تعجب کر رہے ہیں کہ اتنی مغضوب علیہم قوم اور پھر ان سے نفرت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیا ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے، ان جیسے کام کرنے لگ جائیں گے؟ ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان جیسے کام کرنے لگ جاؤ گے، تم ایسے برابر ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتی دوسرے کے برابر ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں حلیہ کن جیسا ہے؟ یہودیوں جیسا ہے۔ یہ بڑی بری بات لگتی ہے۔ داڑھی مڈانا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الشوارب واف اللحا، حلیہ ان جیسا ہے، لباس ان جیسا ہے، کوٹ پینٹ ٹائی جو ہے پہننی، 3 پیس جو ہے وہ لباس پہننا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں کسی قوم کے ساتھ جب دشمنی ہو، لڑنا ہو، تو ان جیسا آپ وتیرہ اپنائیں گے، ان جیسی آپ کی حالت ہوگی تو کیسے لڑ سکیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخالفت کا حکم دیا معمولی باتوں میں۔ روزہ رکھ رہے ہیں یہودی، کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی ہمیں نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار لگایا تھا، فرعونی کو ڈبو دیا تھا۔ فرمایا اللہ کی شکر کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، آپ نے روزہ رکھا بھی اور صحابہ کو بھی کہا رکھو، لیکن فرمایا آئندہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو ان کی مخالفت کرنی ہے، 9 کو رکھنا ہے، 10 کو نہیں رکھنا۔ یعنی 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا بھی ہے، رکھوایا بھی، لیکن فرمایا کہ آئندہ جو ہے مخالفت کرنی ہے، لائن بقیت الی من قابل لصومن التاسیہ، اگر میری زندگی باقی رہی تو 9 کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہ دیکھو روزہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے نا، تو فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی اس دن نہیں، اس سے پہلے ایک دن رکھ لیں۔ چھوٹی باتوں میں، معمولی کاموں میں اس میں مخالفت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، ویسے سیدھے بال رکھتے تھے، کیونکہ یہودی بھی رکھتے تھے سیدھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھائی مانگ نکالا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنا شروع کر دیں۔ یعنی اس طرح ان کے ساتھ، تاکہ نفرت جو ہے ہمیشہ کے لیے، جب اللہ کو نفرت ہے ان سے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرجوا الیہود عن جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے، پورے جزیرے سے یہودیوں کو نکال دو، کوئی یہودی باقی نہ رہ جائے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، 2-3 جمعے جو ہے مجھے ارادہ ہے انشاءاللہ اس پر بات کرنے کا، کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان پر اپنے عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برسایا۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، نہتے ہیں پتھروں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس اسلحہ جدید ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تو ہے نا، مسلمانوں کے پاس ہے۔ فلسطینیوں کو یہ سمجھو کہ یار فلسطین کا معاملہ ہے، پاکستان کے پاس ہے، اللہ اکبر، پیسے کی فراوانی عربوں کے پاس ہے، افرادی قوت ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے، تیل تمہارے پاس ہتھیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے کافر مل کر تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، آؤ کھانا پکا ہوا ہے کھا لو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ تعجب یہ تھا نا کہ آج تھوڑے رہنے کے باوجود ہم سے یہ تو ڈرتے ہیں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا بل انتم کثیر، بلکہ تم تو بہت زیادہ ہو گئے۔ لیکن کیا ہو گئے؟ ولکنکم غثاء کا غصاء السیل، جس طرح سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، یہ جھاگ کی طرح ہو گئے۔ اب جھاگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کسی کی چیز کے ساتھ ٹکرائے گی تو ہوا نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھاگ جیسا بننے سے ہمیں بچائے، فولاد بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اور میرے محترم بھائیوں یہ نہیں ہے کہ سارے ایسے، الحمدللہ ایماندار لوگ موجود ہیں، قربانیاں دینے والے موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ وقت لائے گا، دور نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں کم از کم یہ ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دلی طور پہ ان کے ساتھ بغض رکھیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی دعائیں التجائیں اللہ کے سامنے کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری آ گئی، وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اور یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے سے دور فرما دے۔ دنیا تو اللہ نے دینا ہی دینا، محبت نہ کریں گے پھر بھی اللہ دے گا، اور اسی طرح موت جو ہے وہ بھی اللہ نے دینی ہی دینی ہے، چاہے اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، موت تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔